غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، غامدی صاحب سے کوئی غامتی ہو حرامتی ہو، غامدی نمبر سے جاوید غامدی صاحب. پورے دین کو آپ راشنلائز کر رہے ہیں، عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے، یہ کس طرح آپ پر یہ غلبہ ہوا ہے؟ یہ سوال مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں دین کو ریشنلائز کر رہا ہوں. میں تو دین کے اندر جو اس کی عقلیت موجود ہے اس کو نمایاں کر رہا ہوں. ہماری محرومی تو ایک طرف، لیکن آپ کی جلا وطنی، آپ نے ملک چھوڑا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. 2009 میں آپ نے پاکستان سے ہجرت کی، ہمیں بتا سکتے ہیں کیوں کی؟ میں بہت عرصے سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا اب یہاں رہنا میرے ہمسایوں کے لیے، مجھ سے ملنے والوں کے لیے اور میرے بعض رفقا کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ میرے دست راست اور میرے عزیز دوست ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میرے ایک اور عزیز دوست اور دست راست اور میرے رسالے کے مدیر کو گولی ماری گئی، اگرچہ وہ بچ گئے لیکن بہت دیر تک ایک تکلیف دہ صورتحال سے ان کو گزرنا پڑا. ایسا ہی معاملہ میرے ایک اور عزیز دوست اور ہمارے ادارے کے ایک کارکن ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا. تو میرا احساس یہ تھا کہ اب یہ چیز کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی ایسی کارروائی ہو جس سے میرے محلے کے لوگ، ان کے بچے خطرے میں آ جائیں. میں نے ایک معاملے میں آج سے کئی برس پہلے ایک رائے قائم کی اور معاملہ بڑا اہم تھا، غیر معمولی اہمیت کا. میں چونکہ دین پر کام کر رہا ہوں مسلسل، تو کوئی 3-4 ہفتے پہلے کسی گفتگو کے دوران میں جب میں اس کی وضاحت کر رہا تو مجھے ہلکی سی کھٹک محسوس ہوئی اپنی بات. اب جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا، سب کام چھوڑ دیتا آدمی، اس کے بعد یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دنیا وجود پذیر ہو گئی. کام کرنا شروع کیا تو رات کوئی 3-3:30 بجے قریب میری غلطی مجھ پہ واضح ہو. اور جب غلطی واضح ہو گئی تو میں زندگی میں کبھی اس طرح نہیں رویا. میں نے اپنے خدا کے سامنے سر ڈال کے یہ الفاظ کہے کہ پروردگار اگر اس غلطی پر متنبع ہونے سے پہلے میں رخصت ہو گیا ہوتا تو ہلاک ہو گیا. یہ دور ہے اولاد یافت کا دور، اس امت کی تکوین ہستی ہے اور یہ ہے روح اس میں بدن سے الگ، بدن جس طرح ہے رہن سے الگ، ابد جس میں دنیا کی موت و حیات، خدا خود یہی عالم شجاعت، نہیں اس کے ارباب دانش کے راس، اگر علم و دانش کو عقبہ شناس، رگو پے میں اترے ہیں اس کی یہود، وہ صدیوں سے جن کی معیشت ہے خود، برود اس سے محکم درود ثبات، دگر گو ہے انسان کی ذات و صفات، حیا جس طرف دیکھیے سرنگوں، وفا اس کے شہروں میں خار و زبوں، نہ رشتوں کی پرواہ نہ جذبوں کا پاس، زمین بھی اداس آسماں بھی اداس، اسی شر میں پیدا ہے لیکن وہ خیر کہ منکر ہیں جس کے نہ اپنے نہ غیر، یہ انسان کی عزت یہ اس کا شعور، یہ جمہور فرما روا نزد و دور، یہ اوہام سے علم و فن کا گریز، یہ دنیا میں اس کا سفر تیز تیز، نئی حیرت افزا مشینوں کے ساتھ، تمدن کے تازہ کرینوں کے ساتھ. جاوید احمد غامدی صاحب کے ناقدین کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ تنقید کے فن سے تو خالی ہیں لیکن جاوید غامدی صاحب کی بنا استدلال کا جائزہ لینا گوارا ہی نہیں کیا. وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. یعنی میری رائے یہ ہے پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نے 10 مہینے بیٹھ کر جو ہے نا ان کی جو کتابیں ہیں، ویڈیو ہیں، آڈیو ہیں، وہ سب پڑھی، اور ہم بیٹھے اس لیے تھے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ چیزوں کو نکالیں. اور جب ان کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلی تو ہماری جو ریسرچ ٹیم تھی اس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی جو صحیح باتیں ہیں کیا ہم ان کو صحیح کہیں یا نہ کہیں. تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو صحیح نہیں کہیں، جن سے اختلاف ہے نا بس اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. تحقیق کے دوران 10 مہینے ہم تقریباً
20 उलमा से मिले। तो जब हमने सबसे ये पूछा ना कि जी आपकी क्या राय है, तो सबने कहा कि वो जमहूर से अलग हैं और गुमराह हैं। तो जब हमने दूसरा सवाल ये किया ना कि आपने उनकी कोई चीज पढ़ी है, कोई तहरीर पढ़ी है, तो वो कहते थे कि नहीं, हमने कोई तहरीर नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि एक दफा 14 नवंबर 2009 को मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई रैविड में। उनका एक बयान यूट्यूब में बहुत मशहूर है कि मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की तारीफ की है उन्होंने, मौलाना मौदूदी साहब की तारीफ की है और कहा है कि मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब का एक शागिर्द है, उसका नाम है वो जावेद अहमद गामदी, वो तो बिल्कुल ही आउट हो चुका है। तो मैं इस नुक्ते पर उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा ये फरमाइए कि आपने कुछ पढ़ा है उनके बारे में? तो कहने लगे नहीं, मैंने भी सुना है उलमा से। तो मैंने कहा कि ये हमने एक किताब लिखी है उनके बारे में, 10 महीने हम बैठे हैं और ये किताब है, हमारी किताब का नाम है गामदी साहब उलमा की नजर में। तो आप मौका मिले तो पढ़ेगा। तो उन्होंने हाथ में लेकर कुछ चीजें देखी, उसके ऊपर कुछ सवालात भी किए, मैंने जवाब दिए। तो फिर मैंने कहा कि ये गामदी साहब की किताब है मीजान, तो आप इसको बराह रास्त पढ़े, बराह रास्त उनका जो मतन है ना उसको समझिए। तो जब मैंने उनको दी तो उन्होंने कहा नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, ये तो सौदाई बासी है, और वापस दे दी। मैंने कहा मैंने इसमें आपका नाम भी लिख दिया ना। तो ये एक हमारी उमूमी रिवाज है कि लोग बगैर पढ़े जो है ना वो गुफ्तगू करते हैं। दूसरी तरफ वो उल्मा भी हैं जिन्होंने जावेद अहमद गामदी साहब से इल्मी इख्तिलाफात किए, लेकिन वो उल्मा भी किसी हद तक जावेद गामदी साहब की फिक्र को समझने में गलती कर बैठे हैं। गामदी साहब ने बात महसूस की कि नाक़िदीन उनका इस्तदलाल सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। मोहम्मद हसन इलियास साहब के मशवरे पर गामदी साहब ने 23 एतराज़ात सीरीज रिकॉर्ड करवाई, जिसमें हज़रत ईसा के नज़ूल से इनकार, हज़रत मेहदी की आमद से इनकार, दाढ़ी, पर्दा, क़ियात के इख्तिलाफ और कई ज़रूरी मज़ामीन पे अपने इस्तदलाल को वाज़ेह किया। अपनी नौयत का ये बहुत ही ख़ास काम था। जावेद गामदी ने मीज़ान, मकामात और बुरहान जैसी मायानाज़ को तस्नीफ़ की। जो ला है